بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبت کرنا سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبت کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبت کرنے کے لیے کہ ہمیں آسانی ہو اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی سب سے لاڈلی نماز تہجد ادا کر دی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی سب سے لاڈلی نماز ہے نماز تہجد۔ وہ تہجد ادا کی جاتی ہے رات کے تہائی حصے میں۔ اور سوچیں جب کوئی بندہ تہجد نماز ادا کرے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کیسا لاڈلا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بننے کے لیے، سب سے زیادہ محبت والے بندے بننے کے لیے، خلیل بننے کے لیے ہمیں تہجد گزار ہونا پڑے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ، کوئی مسلمان، کوئی مومن تہجد کی نماز ادا نہ کرے، تہجد نہ پڑھے؟ اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ تہجد کے لیے رات کو اٹھتا ہے، اپنے بستر سے جدا ہوتا ہے، اپنے بستر سے خود کو بے وفائی کرتا ہے اور پانی کے چھینٹے مارتا ہے اپنے منہ پر اور وفا کرتا ہے، وضو بناتا ہے، تہجد کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کثرت سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے محبت سے دیکھتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اسے کثرت سے دیکھتے ہیں، اور کثرت سے دیکھنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مسلسل دیکھتے ہیں۔ کہ ہماری ماں ہمیں محبت سے دیکھتی ہے تو کیسے دیکھتی ہے نا، تو لیکن اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا ہمیں محبت سے دیکھتے ہیں، کثرت سے دیکھتے ہیں، اور دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ آسمان کے دروازے ہمارے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ جب کوئی محبت سے نماز کے لیے تہجد میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہجد ادا کرو رات کے تہائی حصے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے 7ویں آسمان سے نیچے پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں۔ پہلا آسمان کون سا؟ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا اوپر چاند ستارے جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہی تو وہ آسمان ہے، یہی تو وہ آسمان ہے جس پہ اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں رات کے تہائی حصے میں، اور ہمیں پکارتے ہیں، ہمیں ندا کرتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے طلب کرے، سوال کرے، میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخشش کر دوں، ہے کوئی بندہ جو دن کی روشنی میں گناہ کرتا پھر رہا ہو اور رات کی تاریکی میں آ کے سب سے چھپ کر مجھ سے معافی مانگے۔ چھوٹے بچے کی طرح عاجز بنو، اپنے اندر انکساری لاؤ اور اللہ تعالیٰ سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ تعالیٰ یقیناً معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد جاؤ میرے نافرمان بندوں کو خوشخبری دے دو۔ نافرمان بندوں کو خوشخبری، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے کیونکہ یہ میرے رب العزت کی کائنات ہے، یہ میرے رب العزت کی سلطنت ہے، میرے رب کائنات کی سلطنت ہے، اس میں ہر چیز ممکن ہے۔ میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے، میرے رب کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے میں خوشخبری دے دی، جاؤ اے داؤد میرے نافرمان بندوں کو خوشخبری دے دو۔ کہا کہ اللہ آپ بتائیے کیا خوشخبری دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گناہ کرتے رہتے ہو، فتنہ کرتے ہو، فساد کرتے رہو، جتنا گناہ کرنا ہے کرتے رہو، اتنے گناہ کرو کہ اس گناہ سے پوری زمین بھر دو، آسمان بھر دو، اتنا گناہ کر دو کہ بھر کے جو ہے آسمان سے جا کے لگ جائے گناہ۔ اور پھر ایک بار کہو کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر دے، ان کے لیے خوشخبری میں معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرنے کے لیے، مغفرت مانگنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے ہمیں تہجد ادا کرنی پڑے گی، ہمیں تہجد پڑھنی پڑے گی اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ کون کون اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے؟ آج معلوم ہو جائے گا کہ جو رات کو تہجد کے لیے اٹھے گا، اس کا مطلب کہ اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے کہو، سجدے میں گرو، سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے کہو۔ جو سجدے میں گر کر اللہ سے دعا کرتا ہے وہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یا اللہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے بہت پیار کرتی ہوں،
مجھے ان تکلیف سے نکال دے، مجھے بیماریوں سے نکال دے، میری ماں کو، میرے بہن بھائیوں کو، گھر والوں کو، سب کو بیماریوں سے نکال دے، گناہوں سے نکال دے، تکلیف سے نکال دے، پریشانیوں سے نکال دے۔ اللہ تو مجھے اپنا قرب عطا کر، یا اللہ تو مجھے محبت عطا کر اپنی، یا اللہ تو مجھے اپنا خلیل بنا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھو۔ میں دعویٰ نہیں کرتی، دعویٰ صرف میرا نبی کر سکتا ہے، لیکن میں پورے یقین سے کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اپنا قرب ضرور عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھا کے تمہیں وہاں آسمان کی عرش کی اس چاند کی روشنی میں اللہ تعالیٰ بٹھائے گا کہ پوری دنیا دیکھے گی، لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے نرم دار بستر سے اٹھ کر اس سے بے وفائی کر کے اللہ سے وفا کرنی پڑے گی، اللہ سے لو لگانی پڑے گی، اللہ سے میٹھے بول بولنا پڑیں گے، اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، کیونکہ گناہ تو ہوئے نا ہم سے، ہم تو گناہ کرتے ہیں، ہم تو خطا کے پتلے۔ پہلے اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ بھی اپنے ویڈیو میں بتایا، اس کو اپنائیے اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مانگیے، سجدے میں گر کے روتے جائیں، آنسو گراتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے اللہ تعالیٰ جھومتا ہے تہجد میں پڑھتے ہوئے نمازی کو، آنسو گراتے ہوئے کو اللہ دیکھ کے اتنا جھومتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ جھومنے کا مطلب اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے کہ یہ بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہمیں فخر دلانا ہے نا ہمارے لیے، ہماری ذات کے لیے، کہ ہمارا نام ملائکہ میں پکارا جائے۔ تو اتنے گناہ کرتے ہیں، تھوڑا سا نیکی چھپ کے کر لو، اگر چلو کسی کو بتانا نہیں ہے جیسے بہت لوگ چھپ کے تہجد پڑھو۔ تہجد کا نام یہ کہ اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی تہجد گزار بنائے، آپ کو بھی تہجد گزار بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔